بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل خانیہ گزٹ. میں ہوں گل مخشد. ناظرین درخواست گزار ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں. پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان طاقت کا سرچشمہ عوام. طاقت کا سرچشمہ عوام. جنگ گروپ کے ترجمان انصار عباسی لکھتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی نون لیگی حکومت کے خلاف شکایت کے باوجود صدر آصف علی زرداری موجودہ نظام کے استحکام کے بڑے ضامنوں میں سے ایک ہیں. بلاول بھٹو کا نون لیگ اور شہباز شریف کے خلاف حالیہ اظہار ناراضی اگرچہ شہ سرخیوں کا حصہ بنی، لیکن یہ پیپلز پارٹی کے حمایت سے قائم حکومت کے لیے خطرہ نہیں. بلاول بھٹو سمیت پیپل پارٹی کے تمام سرکردہ رہنما جانتے ہیں کہ نون لیگ کے خلاف شکایت کے باوجود پارٹی شہباز حکومت کی حمایت ختم نہیں کرے گی. حالانکہ پیپل پارٹی کے حمایت کے بغیر حکومت قائم نہیں رہ سکتی. موجودہ نظام کے تمام اہم لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ ملک کے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے صدر آصف علی زرداری کی سوچ، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ ہے. انصار عباسی نے جو لکھا اس میں کوئی شک نہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنے ادوار حکمرانی میں نورہ کشتی کھیل کر قوم کو بیوقوف بناتے رہے ہیں. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور جب تک زرداری، فریال تالپور اور نواز شریف زندہ ہیں یہ کھیل جاری رہے گا. دونوں جماعتیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے تماشا ضرور لگائیں گی لیکن ایک دوسرے کو گرائیں گی نہیں. اس لیے کہ تحریک انصاف اس وقت ان کے مقابل تیسری بڑی قومی سیاسی جماعت ہے. اگر دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو کندھا نہ دینے کی غلطی کی تو تحریک انصاف ان کو ان کی سیاست کے ساتھ سیاست کے قبرستان میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی. ناظرین چند روز قبل افواج پاکستان کے چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی ایک تقریب سے خطاب میں شکوہ کیا کہ قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے تمام معاشروں میں اخلاقی قدروں کے تنزلی کا باعث بن رہی ہے. غلط اور گمراہ کن معلومات کے تیز پھیلاؤ کو ایک چیلنج قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جامع قوانین اور قواعد و ضوابط کے بغیر اور گمراہ کن معلومات اور نفرت انگیز بیانات سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتے رہیں گے. پاکستان کی آرمی چیف کے اس سوچ سے قوم اتفاق کرتی ہے، لیکن سوال ہے قوم کا. سوشل میڈیا بے لگام کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ قومی میڈیا میں سچ بولنے پر پابندی ہے. سچ بولنے اور حقائق دکھانے پر پابندی ہو تو لازم ہے جھوٹ سر چڑھ کر بولتا ہے. آج رجیم کے حکمرانی کے اس دور میں سرکاری میڈیا سرکار کی حکمرانی کے لیے جھوٹ بول رہی ہے اور سوشل میڈیا اخلاقیات سے بے پرواہ سونا کما رہی ہے. اگر آج قومی میڈیا قومی آواز کو اہمیت دے، جو سچ ہے اس کی تشہیر کرے، تو سوشل میڈیا اپنی موت آپ مر جائے گی. لیکن اگر ایسا آپ کرنا نہیں چاہتے تو سوشل میڈیا سے آپ کا شکوہ بھی نہیں بنتا. ناظرین موروثی حکمرانی کے دلدادہ سیاستدانوں کے لیے خوف کی علامت عمران خان کی قومی سوچ 24 نومبر کو گھروں سے نکل رہی ہے. اس لیے کپتان سے خوفزدہ رجیم کے غیر آئینی حکمران ایک بار پھر پریشان ہو گئے ہیں. سوچنے لگے ہیں کہ اس بار مقبوضہ پاکستان میں کون کون سا ظلم کریں گے. اپنی حکومت بچاؤ کے لیے کتنی لاشیں گرائیں گے، کتنوں کو کال کوٹریوں میں ڈالیں گے، کتنوں کے گھر بار لوٹیں گے، کیسے قوم کی بہن بیٹیوں اور ماؤں کے سروں سے چادریں اتاریں گے. وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر خان کے سپاہی گھروں سے نکل آئے تو ہمارا انجام عبرت ناک ہوگا.
انہیں اپنا کل تاریک نظر آ رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ طاقت کا سب چشمہ عوام جب عوامی سیلاب کی صورت میں نکلتے ہیں تو مغربی درباریوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ عوام کے دل میں آتش فشاں ابل رہا ہے۔ تحریک انصاف جمہوریت کی بحالی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے 24 نومبر کو نکل رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوامی جلسوں اور سوشل میڈیا میں رجیم کی غیر نمائندہ حکمرانی کے خلاف بولنے والے رجیم کے سہولت کار حافظ نعیم الرحمن اور مولانا فضل الرحمن بھی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے جرنیلوں کی ستائی ہوئی قوم کے ساتھ نکلتے ہیں یا حسب سابق اداروں کے ساتھ نورا کشتی میں ذاتی مفادات اور مراعات کے لیے اپنا سیاسی کھیل جاری رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔